السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسے بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کے مختلف پہلوؤں یا مختلف موضوعات کے لیے بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے جسے اللہ اور آخرت کے دن کی امید ہو، یعنی جسے اللہ کے حضور پیشی اور آخرت کی پیشی کا ڈر ہو۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ بکثرت اللہ کو یاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ بہترین اسوہ کیا ہے، یہ اس کی اہم بنیادیں کیا ہیں؟ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی شخصیت اس وقت تک کامل اور بہترین نمونہ نہیں بن سکتا جب تک اس میں چار اہم چیزیں نہ پائی جائیں: تاریخیت، کاملیت، جامعیت اور عملیت۔ ان چاروں بنیادوں کے حوالے سے الگ الگ نشستیں متقاضی ہیں گفتگو کی، لیکن مجھے پہلی تین کا صرف تعارف اور آخری کے حوالے سے کچھ تفصیلی معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ تاریخیت سے مراد یہ ہے کہ جس ذات کو نمونہ بنایا جائے اس کے تمام حالات مستند اور قابل اعتماد، قابل وثوق ذرائع سے ہم تک پہنچے ہوں۔ اس پہلو سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی اسوہ حسنہ ٹھہرتی ہے کہ آپ کے بچپن سے پہلے کے حالات، آپ کی ولادت سے پہلے کے حالات سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے بلکہ اس کے بعد تک کے حالات امت کے پاس قابل وثوق ذرائع سے پہنچے ہیں۔ کاملیت سے مراد یہ ہے کہ اس شخصیت کی زندگی کا کوئی پہلو لوگوں کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس عرصہ میں، اس دورانیہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری نگاہوں سے اوجھل رہی ہے، مخفی رہی ہے۔ کاملیت کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ قرار پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اس سے پہلے آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی شادیاں، آپ کی تجارت، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، آپ کے غزوات، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تیسری بنیاد ہے جامعیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی ایک خاص طبقہ کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے تمام طبقات کے لیے کامل و اکمل نمونہ فراہم کرتے ہیں۔ آپ استاد کی حیثیت سے بھی کامل نمونہ ہیں، آپ باپ کی حیثیت سے بھی، تاجر کی حیثیت سے بھی، سپہ سالار کی حیثیت سے بھی، قاضی اور منصف کی حیثیت سے بھی، مصلح کی حیثیت سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمام انسانی طبقات کے لیے کامل نمونہ موجود ہے۔ چوتھی اہم بنیاد اسوہ حسنہ کی عملیت ہے۔ عملیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے، امت کو جو تعلیمات دی ہیں، سب سے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور یہ اسوہ حسنہ کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ اور بدقسمتی سے آج جسے سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا وہ گوشہ اور وہ پہلو ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، لمبی چوڑی نصیحتیں کرنا، عمدہ وعد و نصیحت کرنا یہ آسان ہے، لیکن اپنے پیروکاروں کے لیے عملی نمونہ پیش کرنا یہ بڑا دشوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں امت کے لیے اس اعتبار سے کامل و اکمل نمونہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، امت کو جو تعلیم دی، خود اس پہ عمل کر کے اس کا نمونہ بھی پیش کیا۔ اسی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں سمجھے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے اخلاق، آپ کی عادات و اطوار کیا تھیں، تو ہمیں کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن سے عبارت تھے، یعنی جو کچھ قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعبیر کے اعتبار سے چلتا پھرتا قرآن تھے، یا قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ یہ موضوع انتہائی تفصیل طلب ہے، میں چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا، اور پھر عملیت کی اہمیت کیا ہے۔ نماز ہو یا عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہوں، زندگی کے گزارنے کا کوئی بھی پہلو ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عملی نمونہ دے کے گئے ہیں۔ اگر امت کو نماز کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف فرائض نہیں، نوافل کی مقدار اور نوافل کی کثرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومیہ معمولات کا حصہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوری زندگی میں صرف 2 نمازیں
ایسی ملتی ہیں جو وقت سے قضا ہوئی ہیں۔ ہم معمولی سے عذر کی بنا پہ نماز کی قربانی دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف 2 واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے۔ ایک موقع غزوہ احزاب کا ہے جب دشمن کے بھرپور حملے کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت نماز عصر ادا نہیں کر پائے، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اس قدر اثر پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان مشرکین اور کفار کے لیے یہ بد دعا نکل گئی، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ نَارًا شَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز عصر بر وقت ادا نہیں کرنے دی۔ دوسرا واقعہ، ایک غزوہ سے واپسی پہ رات کا طویل سفر کرنے کے بعد رات کے آخری پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور یہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہمیں نماز فجر کے لیے کون اٹھائے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ، آپ کے صحابہ جو ہے وہ آرام فرمانے لگے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے ہوئے خود ان کی آنکھ لگ گئی، اور صبح لشکر کی آنکھ اس وقت کھلی ہے جب سورج چڑھ رہا تھا سورج کی شعاؤں سے۔ اب یہ بھی امت کے لیے چونکہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سونے دیا، ورنہ پیغمبر ارادتاً ایسا عمل کر نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا بلال تم نے تو ہمیں نماز کے لیے اٹھانا تھا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں اور عجیب انداز میں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ مجھے بھی اسی ذات نے سلا دیا جس نے آپ پہ دین طاری کی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہ غفلت طاری ہوئی ہے، ہم نماز بر وقت ادا نہیں کر پائے۔ کچھ آگے جا کے رسول اللہ نے یہ نماز قضا کی ہے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی کی 2 نمازیں ہیں جو صرف قضا ہوئی۔ نماز باجماعت کا اہتمام دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں آپ کی وفات سے 3 دن پہلے جب آپ پہ بیماری کا شدید حملہ ہوا، آپ بے ہوش ہوئے، اس وقت آپ کی باجماعت نماز رہی ہے۔ ورنہ صحیح بخاری میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ہی قدر افاقہ محسوس کیا تو مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اس طور پہ تشریف لائے کہ آپ نے ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سہارا لے رکھا تھا، بازو رکھ رکھے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت اور کمزوری کی بنا پہ اپنے پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ آپ اس عالم میں بھی مسجد نبوی میں آ کے آپ نے باجماعت نماز ادا کی۔ یہ وہ عملی نمونہ ہے جو رسول اللہ نے امت کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر تہجد نوافل میں اتنا طویل قیام کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین میں ورم پڑ جاتے، سوجن آ جاتی، اور جب پوچھا جاتا ہے رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تکاتے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، معصوم ہیں؟ تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ زکوٰۃ اور صدقات عبادات میں دوسری اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو سال میں ایک دفعہ صاحب نصاب کو ایک مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، لیکن خود آپ کا معمول کیا تھا کہ غزوہ خیبر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے، آپ کے ازواج مطہرات کے لیے
سال بھر کا اکٹھا خرچہ دے دیا جاتا، غلہ دے دیا جاتا، لیکن جلد ہی وہ ختم ہو جاتا اور فاقوں تک نوبت آتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آل محمد نے کبھی بھی کسی دن 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور کھلا اعلان تھا کہ من ترک مالا فلورثتی، میرے صحابہ میں سے کوئی شخص مال و دولت چھوڑ کے جائے تو اس کے وارثوں کا حق ہے۔ ومن ترک دینا او ضیعۃ فعلی، اور جو کوئی قرض یا ذمہ داری چھوڑ کے جائے تو وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی آخری بیماری کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بڑے بے چین تھے، طبیعت بڑی رنجیدہ تھی، ملول تھے، تو میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ گھر میں میری ضرورت سے یا گھر کی ضرورت سے زیادہ کچھ اشرفیاں، امام ابن کثیر نے لکھا ہے 7 اشرفیاں پڑھی ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کے حضور ایسے عالم میں پیش ہوں جب میرے گھر میں 7 اشرفیاں پڑی ہوں۔ روزہ ہمارے لیے سال میں 1 مہینے کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ محرم کے روزے، عشرہ ذی الحج کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام تشریق 13، 14، 15 کا روزہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی رسول اللہ نفلی روزے رکھنے پہ آتے تو ایسا لگتا جیسے پورا مہینہ ہی نفلی روزہ رکھتے رہیں گے رسول اللہ نے۔ تو یہ میں نے عبادات کا ایک خاکہ مختصر صاحب کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن عبادات کا حکم دیا اس کا عملی طور پہ اس سے کہیں بڑھ کے جو امت سے مطلوب ہے اس سے کہیں بڑھ کے جو ہے وہ عملی نمونہ ان کے سامنے رکھا۔ اگر امت کو معاملات میں عفو و درگزر کا حکم دیا، دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرنے کا حکم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں، آپ کی مبارک سیرت میں یہ بھی دکھائی دے گا کہ آپ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کو بھی معاف فرما رہے ہیں۔ ہندہ جس نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی انہیں بھی معاف کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کے ایک قسم کے قاتل حبار ابن اسود جس نے نیزہ مارا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر ناف، جس کی وجہ سے 6 سال سیدہ زینب کا زخم رستہ رہا اور اسی زخم کی بنا پہ ان کی وفات ہوئی، رسول اللہ نے اسے بھی معاف کیا۔ اپنے سب سے بڑے دشمن جسے اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، ابو جہل کا بیٹا، صرف اسے معاف ہی نہیں کیا بلکہ جب وہ اسے امان کی خبر ملی، پناہ کی خبر ملی، تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مرحبا بالراکب المہاجر کھڑے ہو کے اس کا یہ کہتے ہوئے استقبال کیا کہ مجھ سے بھاگ کے ہجرت کرنے والے مسافر کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسے بھی معاف کیا اور پھر حضرات صحابہ سے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا دیکھنا آج کے بعد کوئی اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ فرمایا فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ لَا يُؤْذِي یا لا يضرُّ وَإِنَّمَا يُؤْذِي الْحَيِّ، مردے کو برا بھلا کہنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، زندہ کا دل دکھتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ ہمیں معاملات میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معاشرت میں گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اپنایا کرو، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي کہہ کے اپنا عملی نمونہ بھی بتا دیا
کہ تم میں سے سب سے بہتر فرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بے تکلفی یا محبت کا عالم یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں ہمارا خرچہ بڑھایا جائے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو ساری جو ہے وہ چھپ گئیں، کونوں میں چلی گئیں۔ تو رسول اللہ مسکرا پڑے۔ حضرت عمر جب داخل ہوئے تو سیدنا عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کے مسکرانے کی وجہ فرمایا ابھی یہ ساری مجھے چمٹی ہوئی تھی کہ ہمارا خرچہ بڑھاؤ، تمہارے آنے کا سنا ہے تو ساری کونوں میں دبک گئی ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وہ اپنی جان کی دشمنوں مجھ سے ڈرتی اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی۔ تو کہنے لگی عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمارے ساتھ جو شفقت ہے اس کی بنا پہ ہم رسول اللہ سے تو بے تکلفی سے بات کر لیتی ہیں، آپ کا خوف جو ہے ہمارے اوپر غالب رہتا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے دینداری کا ایک تصور خود ساختہ یہ بنا لیا گیا ہے کہ جو جتنا دیندار ہوگا اتنا ہی گھر والوں کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ خشک اور تلخ ہوگا۔ کتب حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بھی ملتا کہ غزوہ کے دوران، سفر کے دوران سفر جہاں لوگ زیادہ نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی اس وقت میرا جسم دبلا پتلا تھا، میں جیت گئی۔ کچھ سالوں بعد دوبارہ ایسا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے دوڑ کا چیلنج کیا، اور میں نے اس وقت کنتو بدنت آن اداک، اس وقت میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مقابلہ جیت گئے۔ تو فرمایا عائشہ تل کا بتل کا، یہ تیری اس جیت کا بدلہ ہو گیا۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ زیر دستوں اور ماتحتوں کے ساتھ اگر نرمی کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خادم گزارے ہیں، ان 10 سالوں میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ انس ایسا کیوں کیا ہے یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہمیں بسا اوقات ایسا ہوتا مجھے کسی کام سے بھیجتے، میں بچہ تھا، باہر بچے کھیل رہے ہوتے، ان کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاخیر ہوتی تو خود گھر سے باہر تشریف لاتے، مجھے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھتے تب بھی ٹوکتے نہیں تھے، ایک طرف کھڑے ہو کے مسکراتے رہتے۔ میری نظر پڑتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو مجھے احساس ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے گھر سے نکلا تھا، کھیلنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سے واقعات ہیں ہر پہلو سے۔ فتح مکہ میں آپ نے جس عام معافی کا اعلان کیا، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تو رسول اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، وہیں یہ بھی فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے۔ اس وقت ابو سفیان مخالف کمانڈ کا چیف جو سپہ سالار ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان کے گھر کو بھی جائے امن اور دارالامان قرار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا ایک انتہائی اہم پہلو جسے بالعموم ہم نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، وہ عملیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیمات دی ہیں خود اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا پیروکاروں پہ اثر کیا پڑتا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے۔
مشرکین کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ جانور جو ساتھ لائے ہو انہیں قربان کرو، اپنے حلق کرواؤ اور واپس چلیں۔ حضرات صحابہ جو 6 سال کی فراق اور جدائی کے بعد آئے تھے، اب بھی منتظر کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ تبدیل ہو جائے، طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لائے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پریشانی بھانپی آپ کے چہرے کے تاثرات سے، تو وجہ دریافت کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں واپس جانا ہوگا، لیکن میرے ساتھیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ اسے عملی طور پہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اتنا طویل سفر اور وہ 6 سال کے بعد بیت اللہ کے قریب پہنچ کے ویسے واپس چلے جائیں۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں، آپ باہر تشریف لے جائیں خیمے سے، اپنے جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے قربان کریں اور کسی کو بلا کے حلق کر دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک اور پہلو بھی کہ رسول اللہ نے اپنی بیوی کا مشورہ بھی قبول کیا۔ رسول اللہ نے اسی مشورے پہ عمل کیا جب حضرات صحابہ نے دیکھا کہ خود رسول اللہ نے جانور کی قربانی کر دی، حلق کروا لیا، پورے لشکر نے اپنے جانوروں کو جو ساتھ لائے تھے قربانی کے وہ جانور قربان کیے اور حلق کر لیے۔ یہ وہ عملی نمونہ کی جو ہے وہ اہمیت ہے کہ جب عملی طور پہ نمونہ پیش کیا جائے تو اسے اپنانا آسان ہو جاتا، اور یہی وہ عملی نمونہ ہے جس کی آج امت کو ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں، عبادات میں تو جگہ دے ہی دیں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، تجارت میں، معیشت میں، سیاست میں، زندگی کے تمام معاملات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو عملی طور پہ جب تک اہمیت نہیں دیتے اس وقت تک ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسے بھی صحیح مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریش، اپنی محترم پھوپھی سیدہ صفیہ اور اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک خطاب کیا۔ قریش کو کہا، قریش یا معاشر قریش اعملوا، قریش قیامت والے دن عمل لے کے آنا، قیامت والے دن اگر عمل نہیں ہوگا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ ہمیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے گا اس کا نسب، اس کی میرے ساتھ رشتہ داری کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہی حکم سیدہ صفیہ سے کہا، یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ اعملی، قیامت والے دن عمل لے کے آنا، اگر عمل نہیں ہوگا تو میں محمد الرسول اللہ قیامت والے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور پھر یہی خطاب اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے جو لینا چاہے باپ تجھے دینے کو تیار ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے اعملی، عمل کر کے آنا، اگر قیامت والے دن عمل نہیں ہوگا فلا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ آج امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف نسبت یا آپ کی امت ہونے کی سعادت یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ یہی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اگر اس عملی اسوہ کو ہم نے اپنا لیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی اسوہ کو نظر انداز کیا
تو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ندامت معاذ اللہ ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو عملی طور پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔